اس قدیم خطے کو یعنی جو ترکی کا علاقہ ہے اسے اناطول کہا جاتا تھا، اناطول یا اناطولیہ، اور یہ علاقہ روم بھی کہلاتا تھا۔ اور حدیث میں جو ذکر ہوتا ہے کہ جناب رومیوں سے جنگ ہوئی، فلاں سے جنگ ہوئی، تو یہ پورا علاقہ یہ اناطول جو ہے وہ روم کہلاتا تھا، جس میں یہ عرفہ وغیرہ جو شہر ہیں یہ بھی اس میں داخل ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے حملے بھی یہاں سے ہوئے۔ وہ تو خیر بہت دور تھا، عرفہ کی طرف تک تو، دیار بکر اور عرفہ کی طرف تک تو آنا ہوا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا، لیکن آگے جو ہے وہ ہو سکتا آنا ہوا ہو، کیونکہ اناطول بہت بڑا علاقہ ہے، ہم تو تھوڑے سے علاقے میں گئے ہیں۔ 11ویں صدی میں سلجوقی حکومت یہاں قائم ہوتی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ سلطان الف ارسلان کنیا کے قریب ایک علاقہ تھا، وہاں پر رومیوں سے وہ جنگ لڑتے ہیں، اور 14,000 کے لشکر سے انہوں نے 1,00,000 سے زیادہ رومیوں کا مقابلہ کیا اور انہیں مار بھگایا۔ سلجوقی جب یہاں آتے ہیں تو انہوں نے کنیا کو اپنا کیپٹل بنایا، یعنی اناطول کا اور پورے روم کا جو کیپٹل تھا وہ کنیا بنا۔ سلطان علاء الدین الف ارسلان ہی کی نسل سے تھے، جو کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں حکمران تھے۔ اب مولانا جلال الدین روم جو ہیں، اب روم کا لفظ جو ان کے ساتھ لگتا ہے اس کا یہی پس منظر ہے جو میں نے عرض کیا۔ اصل میں آپ کو مولائے روم کہا گیا تھا، یعنی ملک روم کے سب سے بڑے عالم، مولائے روم کے ساتھ ساتھ مولانا جلال الدین رومی بھی مشہور ہو گیا، تو یوں مولانا روم، مولانا رومی، مولائے روم، یہ تینوں چاروں جو الفاظ ہیں ایک لاحقے کے طور پر آپ کے ساتھ ملتے ہیں۔ کنیا ایک بڑا قدیم شہر، آج بھی اس شہر کے اندر ایک یونیورسٹی ہے، اس کا نام سلجوق یونیورسٹی ہے۔ یعنی سلجوقی پہلے تو یہ منگولوں سے تھے، پھر بعد میں ان کی نسل جو ہے وہ مسلمان ہوتی ہے، اور پھر یہ آ کر حکمرانی کرتی ہے، اور یہ رومیوں سے لڑتی ہے، رومیوں سے علاقے لیتی ہے، اور کنیا کو اپنا کیپٹل بناتی ہے۔